بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال الربيع بن خثيب والحسن كل عليه هين وهين مثل لين ولين وميت وميت وضيق وضيق أفعينا أفأعاي علينا حين أنشأكم وأنشأ خلقكم. اللغوب النصب أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم فجاءه أهل اليمن فقال يا أهل اليمن أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قبلنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت لیتنی لم اقم. امام بخاری اپنی کتاب میں کتاب الجزیہ کے بعد جو باب الجہاد اور ابواب الجہاد یا کتاب الجہاد کا آخری جز ہے، امام بخاری کتاب الجہاد اور کتاب الخمس کے ضمن میں جزیے کے مسائل کو بیان کر فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کتاب بدء الخلق کو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے امام بخاری کا جو متن ہے، اس متن میں مختلف نسخوں میں مختلف اختلاف اور مختلف نوعیتیں پائی جاتی ہیں. اکثر و بیشتر نسخوں میں کتاب بدء الخلق لکھا ہے اور بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مکتوب نہیں ہے. نصفی کا جو نسخہ ہے اس میں ذکر بدء الخلق ہے، کتاب بدء الخلق کے بجائے ذکر بدء الخلق ہے. اور علامہ ساغانی رحمت اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے اس میں ہے ابواب بدء الخلق. تو وہاں پر ابواب بدء الخلق ہے بجائے اس کے کہ کتاب یا ذکر بدء الخلق ہے. اس طرح سے مصنف سے منقول جو نسخے ہیں، مختلف نسخے ہیں، ان مختلف نسخوں میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے. مصنف اپنی اس کتاب میں کتاب الجہاد، کتاب الخمس اور اخیر میں جزیے کے بعد بدء الخلق کو شروع کر رہے ہیں. بظاہر ربط تو معلوم نہیں ہوتا کہ بدء خلق اور جزیے کے درمیان کیا ربط ہو سکتا ہے. تو بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ امام بخاری اپنی ترتیب کے اعتبار سے ابواب قائم کرتے ہیں جس کے لیے پچھلے ابواب اور اگلے ابواب میں مناسبت کوئی ضروری نہیں. اگر یہ بات مانی جائے
تب تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. مگر اکثر و بیشتر شارحین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جو بھی مصنف یا مؤلف یا مرتب کتاب کو لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی ترتیب ہوتی ہے اور اسی ترتیب کو پیش نظر رکھ کر وہ اپنی کتاب کو مرتب کرتا ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب کی ترتیب میں ایک نیا اسلوب اختیار کیا ہے جو دیگر تمام کے تمام مصنفین سے بالکل جدا ہے. چاہے اس کا آغاز ہو، چاہے اس کی ترتیب ہو، چاہے اس کا اسلوب اور انداز ہو، چاہے اس کا منہج ہو، ہر باب میں امام صاحب کی اپنی ایک شان ہے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے تو کہا جاتا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ بخاری کی خصوصیت ہی ہے اس کی فقاہت. تو وہ فقاہت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ بعض مرتبہ امام بخاری کتاب اور باب کچھ قائم کرتے ہیں اور بظاہر اس کے ضمن میں جو آیات اور جو احادیث لاتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے. اب انسان کو اپنا ذہن لگا کر اس میں مناسبت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بغیر مناسبت کے تو کوئی بات ذکر کی جاتی نہیں ہے. اسی طریقے سے امام بخاری نے اپنی کتاب کی ترتیب میں بھی ایک انوکھا اسلوب اختیار کیا ہے. جتنی کتابیں لکھی گئی احادیث مبارکہ پر، چاہے وہ جامع ہو، چاہے وہ سنن ہو، چاہے وہ مسند ہو، چاہے وہ مستدرک ہو، چاہے وہ معجم ہو، مختلف کتابوں کے نام ہوتے ہیں. ہمارے طلبہ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جامع پڑھی، ٹھیک ہے، جامع معلوم ہے، استاد نے مستند بتا دیا تو اس کا علم ہے، سنن بتا دیا تو اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سنن کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو سنن کا مطلب جو فقہی ابواب پر کیا ہو، مرتب ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سنن کہا جاتا ہے. پھر ان کا بھی ہر ایک کا اپنا الگ الگ اسلوب ہوتا ہے. یہ جو دور ہے جس کو معلومات کے انفجار کا دور کہا جاتا ہے، اس دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سائنس کی ایک مستقل شاخ ہے جس کو کہا جاتا ہے ایپسٹومولوجی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ایپسٹومولوجی، جس کو اردو کے اندر میں کہا جاتا ہے نظریہ علمیت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظریہ علمیت. اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے نظریۃ المعرفہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظریۃ المعرفہ. امام بخاری اللہ رب العزت جب کسی سے کام لیتا ہے تو اللہ اس سے ایسا کام لیتا ہے، کیونکہ امام بخاری سے اللہ رب العزت کو ایسا کام لینا تھا جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنے. تو امام بخاری نے بد الوقت وحی سے شروع کیا. اس وقت دنیا جو علم پر ناز کرتی ہے، اس علم میں سب سے پہلے سائنس کی سب سے بنیادی شاخ مانی جاتی ہے ایپسٹومولوجی، نظریہ علمیت، اور نظریۃ المعرفہ یا نظریۃ المعرفہ، اس کو مانا جاتا ہے. اس میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ اس میں بحث ہوتی ہے سورسز آف نالج سے، ذرائع علم سے. کس سے بحث ہوتی ہے؟ اس میں ذرائع علم سے. کیا مطلب ذرائع علم سے بحث کا؟ ذرائع علم سے بحث کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ انسان علم اور معلومات کو حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع کو استعمال کرتا ہے اور کس طریقے سے انسان کے پاس نالج جمع ہوتی ہے اور انسان کے پاس معلومات کا ذخیرہ کیسے جمع ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں سورسز آف نالج. اب سائنس اور ٹیکنالوجی کے یہاں پر چونکہ یہ لوگ علم غیب کے منکر ہیں. کس کے منکر ہے؟ علم غیب. لہذا اس بنا پر یہ کیا کہتے ہیں کہ حواس سے خمسہ سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. دوسرا، انسان کو علم حاصل ہوتا ہے کس سے؟ عقل سے. کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟
عقل سے. تو پہلا ذریعہ علم حواس سے خمسہ ظاہریہ، یعنی چکھنا، چھونا، سونگھنا، سننا اور دیکھنا، یہ ذرائع علم ہے جس کو حواس سے خمسہ کہا جاتا ہے، 5 سینسز کہتے ہیں جس کو. تو اس کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل کہ انسان نے کوئی چیز دیکھی، اب اس کے دماغ میں کیا ہو جاتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے. تو یہ اس کی معلومات میں اضافہ ہوا. انسان سبق میں بیٹھا ہے، آج تک کے معلوم نہیں تھا کہ ایپسٹومولوجی کس کو کہتے ہیں. آج پتا چلا کہ سائنس کی ایک شاخ ہے جس کو ایپسٹومولوجی کہا جاتا ہے، جس کو نظریہ علمیت اور نظریہ معرفت کہا جاتا ہے. تو آپ نے سنا تو آپ کے علم میں کیا ہوا، اضافہ ہوا. آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھانا جب منہ میں ڈالتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، کیسا ہے. تو یہ بھی کیا ہے، علم ہے. آدمی جب کسی خوشبو کو سونگھتا ہے تو اس کو کرک ہے، ہلکی ہے، اس کو اپنے مزاج کے مطابق ہے، اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. بدبو سونگھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ بدبو کیسی ہے، کیسی نہیں ہے. تو یہ بھی کیا ہے، علم ہے. تو اس طریقے سے کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ سورسز آف نالج یعنی حواس سے خمسہ یہ صرف 5 ہے. لیکن آج کی کرنٹ تحقیقات یہ کہتی ہے کہ حواس جو ہے انسان کے اندر میں 5 نہیں ہے بلکہ 56 حواس ہے. کتنے حواس ہے، 50، یعنی 56 حواس انسان کے اندر میں پائے جاتے ہیں. بہرحال مجھے بد الخلق سمجھانا ہے، میں ادھر کیوں گیا، ہاں ربط بتانے کے لیے. تو اب یہ ایک مستقل لمبی بحث ہے، اور اس میں تو امام بخاری سے اللہ رب العزت نے وہیں سے شروع کروایا. کہا کہ دنیا کتنی ہی نالج اور علم کے اعتبار سے ایڈوانس ہو جائے، ہمارا امام وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے دنیا کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمارا امام وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے جاننے کی کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں اے تیرے حواس سے خمسہ سائڈ پہ رکھ، 55 56 100 200 جتنے بھی ہو رکھ سائڈ پہ. اس کو عقل ہے رکھ سائڈ پہ. اس کو سب سے پہلا ذریعہ علم اگر انسان کے لیے کوئی ہو سکتا ہے تو وہی ہے. وہ کیا ہے، وہی ہے. کیوں کہ حواس سے خمسہ یہ خطا کر سکتے ہیں، انسان کی عقل یہ غلطی کر سکتی ہے، مگر وہی اس میں کبھی کوئی غلطی ہو سکتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی من جانب اللہ ہے، اور اللہ کی ذات ہر قسم کے خطا سے کیا ہے، منزہ اور مبرہ ہے. لہذا اس میں کوئی خطا ہو تو کہا کہ سب سے اسٹرانگ، سب سے مضبوط، سب سے بنیادی جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی طرف لے جانے والا ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں پر سب سے پہلے وحی کے بعد حواس سے خمسہ، حواس سے خمسہ کے بعد عقل، بعد میں کہا نہیں، وحی کے بعد عقل کے بعد حواس سے خمسہ. یہ 3 ذرائع علم ہمارے یہاں پر. ان کے یہاں پر ذرائع علم 2 ہی ہے، کیونکہ وہ صرف مادی چیزوں سے بحث کرتے ہیں. ان کے یہاں پر میٹریلزم یعنی مادیت کو کیا دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے. تو ان کو صرف ظاہر سے، غیب سے ان کو کوئی، وہ تو غیب کا انکار کرتے ہیں، کہا کہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں اس لیے اللہ نہیں ہے، بدء الوحی. لیکن اس کے بعد کون سی روایت لے کر آئے، کہا کہ بدء الوحی ضروری ہے، برابر ہے، مگر یہ بدء الوحی بھی اس وقت کام لگے گا جب نیت درست ہوگی. اگر نیت درست نہیں ہوگی تو بدء الخلق جان کے بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو اس لیے انہوں نے باب کچھ قائم کیا، روایت کچھ لائے، اس کے بعد دوسری روایت ایسی لائے جو اس باب سے کیا رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے. اور پھر اس کے بعد مصنف نے کتاب الایمان سے بحث کیا. پھر اس کے بعد مصنف کتاب العلم لائے، یہ بتانے کے لیے کہ بھیا ایمان پہلے علم بعد میں. تو اب یہ شروع کرتے ہیں. دیکھا آپ کا انداز کتنا نرالا، بہت پیارا انداز. ایسا لگتا ہے جیسے 15ویں صدی ہجری میں آنے والے مسلمانوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ نے اپنی کتاب کو شروع کیا. پھر اس کے بعد آپ ہوتے ہواتے کتاب الجہاد پہ پہنچتے ہیں، اور کتاب الجہاد سے ہو کر کتاب الخمس پر پہنچتے ہیں، اور کتاب الخمس سے آپ پہنچتے ہیں بدء الخلق پر. کہاں پر پہنچتے ہیں؟ بدء الخلق. اب بدء الخلق کو آپ نے اس کے بعد کیوں ذکر کیا؟
اس لیے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بدء الخلق پہلے آنا چاہیے تھا، اس کے بعد کتاب الجہاد اور کتاب الخمس آتا ہے۔ بدء الخلق یہ ایک اندازے کے مطابق بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بڑا پیچیدہ باب ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ پیچیدہ ہے نہیں، لیکن لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ تو چونکہ آپ نے کتاب الجہاد اور کتاب الخمس کو بیان کرنے کے بعد کتاب بدء الخلق کو لائے، کیوں لائے؟ وہ اس لیے اس ترتیب کو آپ نے اختیار کیا کہ آدمی سوچے کہ یار یہ کافروں کے پاس سے جزیہ نہیں لینا چاہیے، بیچارے کے پاس سے کیوں جزیہ لیتے؟ کافر ہونا جرم ہے۔ تو انسان کے ذہن میں جب یہ دماغ میں یہ بات آئی کہ بھئی وہ بھی انسان، مسلمان بھی انسان، لیکن اس کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں؟ اس کے ساتھ یہ امتیازی سلوک اس لیے کہ وہ اس کے لیے مجاز اور حقدار ہے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ نے اسے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کر دیا، اپنے اس مقصد کو فراموش کر دیا، لہذا اللہ نے کہا کہ چل ادا کر دیجیے، دماغ کم نہیں کرتا ہے تیرا۔ تو اس لیے اس پر یہ ڈنڈ ہے، اس پر کیا ہے کہ بھائی تو اتنا نہیں سمجھ میں آتا ہے تجھے، اللہ نہیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ تیرے کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پیدا کرنے والے نے کیوں پیدا کیا۔ تو چلو آؤ اب ہم آپ کو بدء الخلق بتلاتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے بنائی اللہ نے، اس دنیا کو بنانے کا آغاز کیسے ہوا، اللہ نے انسان کو کیسے بنایا، زمین کو کیسے بنایا، چاند کو کیسے بنایا، سورج کو کیسے بنایا، اور امام بخاری نے اس باب کو کیا کیا، قائم کیا۔ اب ہمارے یہاں پر عام طور پر کیا ہوتا ہے، کتاب الایمان، کتاب العلم اور عبادات وغیرہ کے اوپر خود کے بحث ہوتی ہے، شاعر بھی خوب لکھتے اس کے اوپر، چاہے اردو کا شاعر ہو چاہے عربی کا شاعر ہو، وہ بھی خوب اس کو بھی مواد خوب آسانی سے کیا ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، کیونکہ ساری دنیا اس پر بحث کرتی ہے، تو اس کے لیے معلومات کا جمع کرنا کوئی مشکل ہوتا نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، پڑھانے والا بولے کہ بھائی آسانی کے ساتھ مل رہا ہے مواد، تو اپنے بھی آسانی کے ساتھ ڈیلیور کر دو، ادھر سے لو اور ادھر فارورڈ کر دو، تو آدمی کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ جو ابواب ہے، بدء الخلق، کتاب الفتن، اس طرح کے ابواب جو اس وقت صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری دنیا کو صحیح معنی میں اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جب یہاں پر پہنچتا ہے تو بولتا ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، اور اب اس پر مزید تفصیل سے بولنے کی گنجائش موجود نہیں، وقت اپنی تنگ دامنی کی شکایت کر رہا ہے۔ وقت کیا کر رہا ہے؟ اپنی تنگ دامنی کی شکایت کر رہا ہے، اس لیے آپ پڑھتے جائیے اور آگے بڑھتے جائیے، باقی یہاں پر آپ برائے کرم سما خراشی کی زحمت سے ہمیں معذور رکھیے کہ ہم یہاں پر there is no comment، کچھ بول سکتے نہیں، کیونکہ موقع ہی نہیں ہے، تو اب آدمی گزر جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ہم نے شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ دورے کی کتابیں 2 سال میں پڑھانی چاہیے۔ کتنے سال میں پڑھانی چاہیے؟ کیونکہ ہر کتاب کی اپنی، لیکن ہمارے عزیز طلبہ کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے عزیز طلبہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے۔ وہ 2 سال آدھے سال میں کہاں پڑھاتے ہیں؟ 1 سال میں نہیں، کتنے سال میں؟ آدھے سال میں کہاں پڑھاتے ہیں؟ اپنے آدھے سال میں جا کے وہاں کیا کر دے رہے؟ پورا کر دے رہے۔ تو مولانا تقی صاحب نہیں، یہ کتابیں تو 2 سال پڑھانی چاہیے، آدھی کتابیں مشکات کے درجے میں اور آدھی دورے میں آ کر، یا دورے کے مستقل 2 سال ہونا چاہیے۔ جب یہ چیز قابو میں نہیں آئی تو حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، اساتذہ بھی تیار نہیں، انتظامیہ بھی تیار نہیں، طلبہ بھی تیار نہیں، تو ایک آپشن یہ ہے کہ جتنی کتابیں پڑھائی جا رہی ان کتابوں میں 2 حصوں میں تقسیم کر دو اس کو۔
چند ابواب کو روایتاً پڑھاؤ اور چند ابواب کو درایتاً پڑھاؤ. کہ بھئی بخاری ہے، بخاری امام بخاری نے کون کون سے ابواب میں سیر حاصل بحث کی ہے، تو ان ابواب کو درایتاً پڑھا دو، تفصیل کے ساتھ پڑھا دو استاد. اور دوسرے ابواب کو جس کو امام مسلم یا امام ابو داؤد یا امام نسائی یا امام ابن ماجہ یا امام ترمذی نے اچھے انداز، تو جہاں جس نے اچھا بنایا اس کو وہاں پر تفصیل سے پڑھا دو اور دوسرے باب کو وہاں سے روایت سے کیا کر دو، گزار دو. تو پھر ہم نے ایسا نظام بنایا. سب بہت سارے لوگوں نے جو اس کے تجربات تھے اس کو جمع کرنے کے بعد بخاری میں یہ باب روایتاً پڑھایا جائے گا اور یہ باب کیسے پڑھایا جائے گا، درایتاً پڑھایا جائے گا. تو بخاری ایک حصہ ہمارے شیخ صاحب پڑھاتے ہیں، ایک حصہ میرے ذمے ہے. تو میرے ذمے جو حصہ ہے اس میں کتاب الجہاد اور کتاب الخمس اور ساتھ ساتھ میں کیا آتا ہے، کتاب بدء الخلق آتا ہے چشماہی سے پہلے والے حصے میں. تو میں نے کہا کہ بھئی اپنے اس کو اچھے سے پڑھا دیں، اپنے کیا کریں اس کو اچھے سے پڑھا دے، تاکہ ہمارے طلباء کو آپ جب سائنس، جغرافیہ، وغرافیہ سارے الٹی سلٹی بحث وہاں پر کیا ہے پڑھائی جاتی ہے، اب وہ ان کا موضوع نہیں، وہ پڑھاتے، ہمارا موضوع اور ہم چھوڑ دیتے. بدء الخلق، دنیا کیسے بنی، زمین کیسے بنی، یہ ان کا موضوع نہیں ہے. ان کا کیوں موضوع ہوگا؟ آپ بولے سائنس ہے تو ان کا موضوع، ہمارا بھی موضوع کیا موضوع ہونا چاہیے؟ نہیں. ارے بھائی اللہ نے جب قرآن اور حدیث میں ان تفصیلات کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے کیسے بنایا، تو اللہ صحیح بتائے گا یا انسان اپنی عقل اور اپنے تجربے سے صحیح معلوم کرے گا؟ جب اللہ صحیح بتائے گا تو اللہ کا صحیح بتایا ہوا ہمیں اچھے سے جاننے کی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. مگر یہ دنیا الٹی، کیونکہ قیامت کے قریب، لہذا اس بنا پر وہ اس موضوع کو اٹھائے ہوئے اور ہم نے اس موضوع کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا. تو انشاءاللہ ہم اس موضوع کو سیر حاصل انداز میں پڑھیں گے. تو امام بخاری انشاءاللہ، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے اس کو جزیے سے کہ بھائی یا جزیہ لے رہے ہیں نا ان کے اوپر، کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں. کیوں مقصد تخلیق کو بھولا؟ اچھا مقصد تخلیق کیا ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں مناسبت اچھی ہے، یہاں پر اس باب کو کیا کرو، قائم کرو. اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر ایک ادنا سی مناسبت کے ساتھ اس کو یہاں پر لا کر کیا کر دیا، جوڑ دیا اور اس کے متعلق جتنی بھی تفصیلات ہو سکتی ہے اسے جمع کیا. امام بخاری کا اسلوب یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کو، کسی بھی باب کو شروع کرنے سے پہلے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متعلق آیات کو پہلے ذکر کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا باب بدء الوحی، باب بدء الوحی. تو وحی کی دو قسمیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. تو وحی مطلوع مقدم ہے، وحی غیر مطلوع اس کی شرح ہے. لہذا پہلے وحی مطلوع کو لائیں گے. بھئی ہم نے جیسا شروع کیا اخیر تک اسی اسلوب کو ہم اختیار کر کے رکھیں گے. ایسا نہیں کہ ہم نے کہا کچھ لم تقولون ما لا تفعلون والا رویہ ہم اختیار کریں گے. نہیں، ہم نے جیسے شروع کیا اخیر تک ہم آپ کو اسی انداز میں لے کر جائیں گے تاکہ ہر چیز کو آپ وحی کے ساتھ جوڑ کر، چاہے تخلیق کا مسئلہ ہو، چاہے غیب کا مسئلہ ہو، چاہے عبادت کا مسئلہ ہو، چاہے معاملات کا مسئلہ ہو، چاہے معاشرت کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاق کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کو وحی کے ساتھ جوڑ کر کیا کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. اس لیے پہلے اس سے متعلق چند آیتوں کو ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد احادیث مبارکہ کو بیان کرنا کیا کریں گے، شروع کریں گے.